نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. گزشتہ جو آیات تھی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا تھا اور اس کے بعد میں توحید کے اس بات کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے چند آیات ذکر فرمائی. اب ظاہر ہے جب نعمتوں کا انسان پر نازل ہونا یہ تمام لوگوں کو مسلم ہے، اور پھر یہ بھی ہر آدمی جانتا ہے کہ پیدا کرنے والا اور وہ ذات جس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اب جس آدمی کے اندر عقل سلیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو شعور عطا فرمایا ہے، وہ انسان گواہی دے گا کہ معبود جو ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اسی کے اس بات کے لیے فرمایا الہکم الہ واحد، تمہارا معبود اکیلا معبود ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کسی بھی چیز میں اللہ کا کوئی شریک کار نہیں ہے. فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، قلوبہم منکرہ، ان کے قلوب منکر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے وہ لوگ منکر ہیں. وہم مستکبرون، اور وہ بڑائی میں پڑے ہوئے ہیں، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اتنی نعمتوں کا تذکرہ ہو جانے کے بعد اور آدمی اپنی ذات میں غور کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرے اور آخرت پر وہ یقین نہ لائے تو یقینی بات ہے یہ اس کے تکبر کی اور بڑائی کی علامت ہے. ورنہ جو انسان اپنی ذات کے اندر غور کرتا ہے اس کو آخرت پر بھی یقین ہوتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے اور کچھ نہ کچھ انسان کرتا ہے تو یقیناً پیدا کرنے والا اس کا سوال بھی کرے گا. تو اس لیے فوراً ذہن یہ بات تسلیم کر لیتا ہے کہ کوئی دن ایسا ضرور ہوگا جس دن ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے. اور اگر کوئی آدمی تسلیم نہیں کرتا تو یہ اس کی بڑائی کی دلیل ہے، اس کی تکبر کی علامت ہے. لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو اعلانیہ کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جو دلوں کے اندر اس کا انکار موجود ہے، ظاہر کسی کے سامنے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو اعلانیہ کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بخوبی واقف ہے. یا نبی علیہ السلام کی رسالت کے منکر ہیں یا کسی بھی نبی کی رسالت کے منکر ہیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے. انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالیٰ بڑائی دکھلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ عاجزی پسند ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، ان لوگوں سے معلوم کیا جاتا ہے مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو کہتے ہیں کہ پرانے لوگوں کی کچھ باتیں. ابتدائی اسلام میں نبی علیہ السلام نے جب مکہ المکرمہ سے اسلام کا اعلان فرمایا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دینا شروع کی تو نبی علیہ السلام کا جو اعلان نبوت تھا وہ دھیرے دھیرے عرب کے مختلف قبائل تک پہنچا. اب چونکہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے ابھی مکہ المکرمہ سے باہر نہیں تھے، نبی علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے وہ چند افراد تھے. اس لیے جب باہر قبائل تک یہ آواز پہنچی تو ان لوگوں نے تحقیق حال کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو روانہ کیا کہ مکہ المکرمہ جائیں حج کے ایام میں خاص طور پر، اور وہاں پر جا کر کے تحقیق کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے. پیچھے بھی یہ تذکرہ آیا ہے کہ کفار مکہ نے باضابطہ ایک میٹنگ کی تھی اور حج کے ایام کے لیے ان کی ایک جماعت مخصوص تھی. کچھ افراد انہوں نے متعین کیے اور مختلف راستوں پر بٹھا دیے تھے تاکہ نبی علیہ السلام کے متعلق کوئی آدمی پوچھے تو کوئی ان کو ساحر کہے، کوئی مجنو کہے، کوئی دیوانہ کہے. مختلف القاب تھے جو نبی علیہ السلام کے لیے انہوں نے منتخب فرمائے. اسی کا تذکرہ ہے کہ جب باہر سے آنے والے افراد مکہ المکرمہ آتے ہیں
اور یہ جو لوگ مختلف راستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے آ کر کے وہ تحقیق حال کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، ان کی نبوت کی کیا حقیقت ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں اساطیر الاولین کہ پہلے لوگوں کی کچھ باتیں، یعنی جیسے دیگر اقوام میں کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، اور کچھ لوگ ہوئے ہیں جنہوں نے خدا کی وحدانیت کے دعوے کیے، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا، یہی حال نبی علیہ السلام کا بھی ہے۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ تاکہ اٹھائیں وہ بوجھ مکمل طور پر قیامت کے دن، وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر کسی علم کے، بغیر کسی تحقیقی علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ بہت برا ہے وہ بوجھ جس کو وہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ جو ہیں جو خود تو گمراہ ہے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے اوپر ایک تو اپنی گمراہی کا وبال ہوگا، اور دوسرے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان لوگوں کی گمراہی کا وبال بھی ان کے اوپر آئے گا، یعنی ان پر ڈبل گناہ ہے، اپنے اعمال کا بھی گناہ ہے، اور دیگر لوگ جو ان کے کہنے سے اعمال کو جنہوں نے بدلا ہے اور نبی علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا ہے ان لوگوں کا بھی گناہ ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے گناہ کا بدلہ دوسرے آدمی کو بھی دیا جا سکتا ہے، حالانکہ قرآن کریم ہی کی ایک دوسری آیت ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری کہ قیامت کے دن ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی گناہ کسی کے ہوں اور اللہ تعالیٰ سزا کسی اور کو دے دے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جس کے گناہ ہے اسی کو سزا دی جائے گی۔ اور یہ جو آیت ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آدمی کے اوپر اپنے گناہوں کا بھی وبال ہوگا اور اپنے ساتھی کے گناہوں کا بھی وبال ہوگا جو اس کے کہنے کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے۔ تو یہ دونوں آیتیں جو ہیں بظاہر ٹکرا رہی ہیں، اگر غور کریں ہم تو بظاہر ان آیتوں میں ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ٹکراؤ نہیں، اس لیے کہ آدمی کے جو گناہ ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو آدمی خود اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے اور اپنی گمراہی کی بنا پر کرتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جو دوسروں کے بہکانے کی وجہ سے کر رہا ہے۔ تو کرنے والے کو تو دونوں گناہوں کا عذاب ہونا ہے، دونوں گناہوں کا وبال اس کے اوپر ہے۔ ہاں البتہ کوئی آدمی اگر کسی کو بہکا رہا ہے اور سیدھے راستے سے وہ ہٹاتا ہے اور گمراہی کے راستے پر اس کو لگاتا ہے، تو اس کے اوپر جو ڈبل گناہ ہے وہ اس وجہ سے کہ ایک تو اس کے خود اپنے اعمال گندے ہیں اس کا گناہ، اور دوسرا یہ کہ دوسرے کے گناہوں کا یہ سبب بنا ہے، تو سبب ہونے کی حیثیت سے اس کے اوپر گناہ کا وبال ہوگا، دوسروں کے صرف اعمال کی حیثیت سے اس پر گناہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ سبب بنا ہے دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اس لیے وہ گناہ جو دوسروں نے کیے ہیں وہ چونکہ گویا کہ یہ راستہ دکھلانے والا یہ تھا، تو اس حیثیت سے اس کے اوپر ڈبل گناہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر لفظ من استعمال کیا ہے۔ عربی میں من کے معنی آتے ہیں بعض، کچھ، مطلب یہ ہے کہ دوسرا آدمی جو گناہ کر رہا ہے سارے گناہوں کا وبال اس کے اوپر ڈال دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں جن گناہوں کو اس نے اس کے کہنے کی وجہ سے کیا تھا تو اس پر تو وبال ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے کہنے کی وجہ سے اس کے اوپر بھی وبال اس کا ہوگا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ تاکہ یہ لوگ اپنا مکمل بوجھ اٹھائیں قیامت کے دن، اور ان لوگوں کا بوجھ بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر تحقیق علم کے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ بہت برا ہوگا وہ بوجھ جس کو وہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تمثیلی بات بیان فرمائی۔ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ تحقیق کے بڑی تدبیریں کی ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے انکار میں، نبی کی نبوت کے انکار میں بڑی بڑی تدبیریں ان لوگوں نے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو خود انہی کے اوپر الٹا کر دیا۔ وہ جو مسلمانوں کے خلاف اور انبیاء کے خلاف تدبیریں کرتے تھے اور ان کو ستانے کی، ان کو ہلاک و برباد کرنے کی تدبیریں اپنی جانب سے کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کے ذریعے سے خود انہی کو ہلاک و برباد کیا۔ پھر آگے جو ہے ایک مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور یہ کوئی حقیقی مثال نہیں بلکہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جیسے ایک آدمی وہ ہے جو دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی مکان بناتا ہے، تعمیر کرتا ہے، اس کی چھت وغیرہ اس نے مضبوط کر کے بنائی تاکہ دشمن سے حفاظت رہے، وہ تیار کر لیا، اور اس کے جو ماننے والے تھے، اس کے جو مصاحبین تھے، جو اس کے اپنے لوگ تھے، اس کو انہوں نے اسی چھت کے نیچے سب کو جمع کر لیا تاکہ دشمن سے حفاظت رہے۔ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا جو یہ مکان ہے یہ میری حفاظت کرے گا۔
ایسا ہوا کہ وہ چھت جو ہے خود ان کے اوپر سے گر پڑی. تو وہ چھت جو انہوں نے دشمن سے مقابلے کے لیے بنائی تھی اور اپنی حفاظت کے لیے بنائی تھی، یہ چھت خود ان کی ہلاکت کا، ان کی بربادی کا سبب بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ ان کی جو تدبیریں ہیں پرانے لوگوں کی جو انہوں نے کی ہے انبیاء علیہ السلام کے خلاف، تو ان کی تدبیریں خود ان کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بن گئی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک تعمیر سے، ایک عمارت کے ذریعے سے سمجھایا ہے. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ دیا. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ، ان کی چھت گر پڑی ان کے اوپر. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور عذاب ان کے پاس ایسی جانب سے آیا، اس طرح سے آیا لا یشعرون کہ وہ اس کو سمجھ بھی نہ سکے. یعنی آدمی بناتا ہے مکان تو اس لیے کہ میری حفاظت ہوگی، آدمی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ میری حفاظت کا جو سامان ہے خود میرے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا. ثم یوم القیامت یخزیہم، یہ تو ایک دنیاوی وبال تھا کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیروں کو ان کے خلاف کیا ہے، پھر قیامت کے دن ان کے اوپر وبال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو رسوا فرمائے گا. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن رسوا کرے گا. اور رسوائی کے بہت سارے اسباب ہوں گے، جن میں سے رسوائی کا ایک سبب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے سامنے ان سے معلوم کرے گا کہ میرے علاوہ جن کو تم لوگ معبود بناتے تھے، میرے علاوہ جن کو خدا سمجھتے تھے، اب ذرا لے کر کے آؤ ان خدا کو. جن خداؤں پر تم ضد پر اڑے ہوئے تھے ان خداؤں کو لے کر کے آؤ. ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو رسوا فرمائے گا. وَيَقُولُ، اور فرمائے گا أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، کہاں ہے میرے وہ شرکا جن کے متعلق تم ضد پر اڑے ہوئے تھے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، یعنی انبیاء علیہ السلام ہیں، فرشتے ہیں، یا عام انسانوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے. ان الخزي اليوم والسوء على الكافرین، یقیناً آج رسوائی اور عذاب کافروں پر ہے. یہ کہنا جو ہوگا یہ مزید ان کی رسوائی کے لیے ہوگا. ایک تو اللہ تعالیٰ خود رسوا ان کو فرما رہا ہے، پھر ان سے سوال ہو رہا ہے، سوال کے ذریعے خود ایک رسوائی ہے، اور پھر مزید رسوائی یہ ہوگی کہ فرشتے بھی، انبیاء علیہ السلام بھی، اور عام مسلمان بھی ان کے متعلق یہ کہیں گے کہ آج تو ان کی رسوائی ہے اور عذاب ہی. الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کو فرشتے وفات دے دیں گے، ظالمی انفسہم، اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. اپنے اوپر ظلم سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا ہوگا، اور اس کفر کی وجہ سے پھر قیامت کے دن وہ لوگ جہنم کے عذاب کا سبب ہوں گے. تو چونکہ کفر یہ جہنم کے عذاب کا سبب بنا ہے، تو گویا کہ کفر کرنا یہ اپنی جان پر خود ظلم کرنا ہے. فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان کی کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، فَأَلْقَوْا السَّلَمَ، یہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے صلح کرنا چاہیں گے. یہ بھی ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے، یا ایک ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اطاعت کو ظاہر کریں گے. مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور کہیں گے کہ اللہ ہم تو کچھ برائی دنیا میں کرتے ہی نہیں تھے. یعنی تیرا انکار، وحدانیت کا انکار، یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم دنیا میں اتنا بڑا گناہ کر لیں، ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ہم دنیا میں تجھے مانتے تھے، تیری وحدانیت کا اقرار کرتے تھے. بلا، اللہ فرمائے گا اچھا، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو یہ مصالحت پیش کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معذرت پیش کرنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی معذرت کو قبول نہیں فرمائے گا. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، اللہ فرمائے گا کہ ان کو داخل کر دو جہنم کے دروازوں سے، اور دروازے سے مراد یہاں پر ہے مختلف قسم کے عذاب. دروازوں میں داخل کر دو یعنی مختلف قسم کے عذاب ہوں. جیسا کہ پیچھے بھی عرض کیا ہے کہ جہنم کے مختلف طبقات ہیں، اور ہر گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ قسم کا عذاب ایک متعین فرمایا ہے. تو اسی کے حساب سے کہا جا رہا ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، ان کو داخل کر دو جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، جس میں لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا ہے متکبرین کا ٹھکانہ. یعنی جہنم جو ہے یہ متکبروں کا ٹھکانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو برا ٹھکانہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.